حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام المتقین۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چلے رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چلے رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چلے رہا ہے، تیرے کرم کے صدقے یہ نظام چلے رہا ہے، تیرا آستان سلامت، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چلے رہا ہے، تیرے کرم کے صدقے، اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چلے رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چلے رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ، تاجدار مدینہ، رحمت کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، اللہ رب العالمین کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے پڑھنے پڑھانے کے اندر، آپ کے سننے سنانے کے اندر
برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الآمین۔ آج کا ہمارا انتہائی اہم موضوع اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کرے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے اور ہم عمل کا جذبہ اپنا لیں، آمین بجائے نبی الآمین۔ قرآن پاک پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 264 اب آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے، سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ پروردگار عالم کریم اللہ، رحیم اللہ، مہربان اللہ، بڑی ذات والا عظیم الشان پروردگار رب العالمین اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات باطل نہ کرو، اپنے صدقے ضائع نہ کرو، بالمن والآذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی اس آیہ پاک میں مجھے اور آپ سب احباب کو آگاہ کیا، فرمایا میرے بندوں، میرا اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے صدقات جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ ریاکاری کے ذریعے برباد نہ کرو، چاہے تمہارا جناب والا صدقہ خفیہ ہے یا اعلانیہ ہے۔ خفیہ صدقہ کرنے کے بعد اس کا اظہار عوام الناس کے سامنے نہ کرو، اعلانیہ صدقہ اس طرح نہ کرو کہ تاکہ جناب والا اپنے آپ کو دکھلاوے کے طور پر ظاہر کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ایمان والوں کو متنبہ کیا اور خبردار کیا، فرمایا ایمان والو اپنے صدقات ضائع نہ کرو، جتنے بڑے سے بڑا تم جناب والا صدقہ کرو گے، جو بھی نیک عمل کرو گے، اگر اس کے اندر ریاکاری پائی جائے گی تو سارے کا سارا عمل تمہارا اللہ کی بارگاہ میں مردود سمجھا جائے گا، قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ کریم نے صدقات دینے کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا صدقات دے کر احسان بھی نہ جتلاؤ، کسی کو تکلیف بھی نہ دو، بلکہ جناب والا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ فرمایا رب العالمین ہر حال میں الحمدللہ، جس حال میں تو رکھے تیرا شکر ہے۔ قرآن پاک کی اس آیہ بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم صدقات و خیرات کرو، لیکن دکھاوا کرو گے تو تمہارا کیا ہوا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ جب بڑے سے بڑا عمل تم کرو گے تو وہ تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر ایک شخص نے 1,00,000 روپیہ اللہ کے گھر کو دیا، مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا یا کسی اور کام کے لیے دیا،
اس کی نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے، میرا شہرت کا مقام بڑھ جائے۔ فرمایا وہ پیسہ تو چلا گیا، لیکن وہ پیسہ، اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ کی اس نیت میں ریاکاری آ چکی ہے۔ تو جب ریاکاری آپ کی اور میری نیت میں آ چکی ہے تو بڑے سے بڑا کیا ہوا عمل بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ جو بھی عمل کریں، ہو نیک عمل، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس سے پہلے آپ اپنی نیت کا قبلہ درست فرما لیں۔ اگر آپ کا کیا ہوا عمل دل گواہی دیتا ہے کہ خالصتاً، حقیقتاً پروردگار کی رضا کے لیے ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی مبارکباد دینے کے مستحق ہیں کہ ہمارا عمل بھی خدا کے لیے ہے، ہمارا مال بھی خدا کے لیے ہے۔ اور اگر اتنا بڑا عمل ہم نے کیا لیکن اس میں ریاکاری ذرہ برابر بھی آ گئی تو سارے کا سارا عمل انسان کا برباد ہو جائے گا۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ ایک پکا نمازی انسان جب بھی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے، اس سے پہلے اپنے دل سے مخاطب ہو کہ میرا دل کہیں ریاکاری کی طرف تو نہیں جا رہا۔ پھر وضو کے دوران کرتے کرتے پھر توجہ دے اپنے دل پہ کہ آیا میرے دل کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری تو نہیں پائی گئی۔ جب وضو ختم ہو جائے، مسجد میں جائے یا مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے بھرپور طریقے سے کھڑا ہو تو پھر اپنے دل سے پوچھے کہ آیا اے دل تو اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے یا اپنے گھر بار یا اہل محلہ اہل علاقہ والوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ جب دل اس بات کی گواہی دے کہ میں خالصتاً اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، مسجد گیا ہوں، تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول سمجھا جائے گا، قابل قبول سمجھا جائے گا۔ پارہ نمبر 5 آیت نمبر 38 سورۃ النساء، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آگے مزید بیان فرمایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار رب العالمین فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ رب العالمین فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مالوں کو، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون، یاد رکھو وہ ایمان نہیں لائے، باللہ اللہ کی ذات پر، وبالیوم الآخر اور نہ ہی آخرت کے دن پر وہ ایمان لائے۔ اس قرآن کی آیت پاک کے حصے میں رب العالمین فرماتا ہے جو جتنا بڑا بھی عمل کرے، اگر ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، اپنے مال سے خرچ کرتا ہے، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے ریاکاری کرتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے یہ میری ذات پہ ایمان نہیں لایا۔
یہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لایا، تو اس بات سے پتہ چلا جتنا بھی نیک عمل میں اور آپ کریں، اگر جناب والا رب العالمین کی رضا شامل حال نہیں ہے تو ہمارے بڑے سے بڑا کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کسی کو جناب والا مسکرا کے سلام کر دیا، خوش اخلاصی کے ساتھ پانی کا گلاس پیش کر دیا، اللہ کی رضا اس میں شامل حال ہے، تو سمجھ لو یہ بہت بڑا عمل ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول عمل ہے۔ فرمایا بڑے سے بڑا عمل ہو، اگر اس میں ریاکاری آ جائے تو آپ کا وہ عمل خراب ہے، وہ آپ کا عمل پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ 30واں پارہ رب العالمین فرماتا ہے، اسی چیز کو بیان کیا، فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ پروردگار نے نمازیوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، لیکن یہاں پر نمازیوں کو آگاہ کیا، فرمایا ہے 5 وقت کے نمازیوں، فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، تباہ کاری ہے ان نمازیوں کے لیے۔ میں بھی نمازیوں نے کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی نمازیوں نے کا دعویٰ کرتے ہیں، ادنا سے اعلیٰ، افضل سے اعلیٰ، غریب سے امیر، چھوٹے سے بڑا، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں۔ آؤ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ میرے اللہ جی کون سے نمازی کہ جن کے لیے تو خرابی بیان کر رہا ہے، ان کے لیے کون سی خرابی ہے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول کے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرتے، جو اپنی جناب والا نمازوں کی فکر نہیں کرتے۔ الذین هم یراؤون، اور وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نماز چاشت پڑھتے ہیں، نماز اشراق پڑھتے ہیں، ساری نمازوں کی جناب والا خصوصیت کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، لیکن الذین هم یراؤون، اس حال میں کہ جناب والا وہ ریاکاری کے طور پر نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا خرابی ہے نمازیوں کے لیے جو نماز فجر ادا کرے تو ریاکاری کرے، خرابی ہے اس نمازی کے لیے جو نماز ظہر ادا کرے تو جناب والا ریاکاری کرے، خرابی ہے ان نمازی کے لیے جو نماز عصر ادا کرے تو ریاکاری کا شائبہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر نماز پڑھے، خرابی ہے اس نمازی کے لیے جو نماز مغرب ادا کرے اور ریاکاری کا لیبل اپنے اوپر جناب والا لگا کر نماز پڑھے، خرابی ہے اس نمازی کے لیے جو نماز عشاء پڑھے جو اور جناب والا ریاکاری کا مرتکب ہو، خرابی ہے اس نمازی کے لیے جب ساری دنیا کی اکثریت میں لوگ سو رہے ہوں اور یہ تہجد کے لیے نماز میں آئے، جناب والا مسجد کا دروازہ کھولے، قلین پہ کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھے، حالانکہ اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے محلے والے، علاقے والے، گھر والے، خاندان والے، میرے بال بچے مجھے 5 وقت کا نمازی کہیں۔ فرمایا اس جناب والا تہجد گزار کے لیے بھی خرابی ہے، فجر پڑھی تو دکھاوے کے لیے، ظہر پڑھی تو دکھاوے کے لیے، عصر پڑھی تو دکھاوے کے لیے، مغرب پڑھی تو دکھاوے کے لیے، عشاء پڑھی تو دکھاوے کے لیے، تہجد پڑھا تو جناب والا دکھاوے کے لیے، اشراق کی نماز پڑھی تو دکھاوے کے لیے، چاشت کی نماز پڑھی تو دکھاوے کے لیے، آدھا نماز جنازہ پڑھا تو دکھاوے کے لیے۔ فرمایا خرابی ہے، فویل للمصلین،
خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں جناب والا بھولے بیٹھے ہیں اور جو پڑھتے ہیں دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے پروردگار رب العالمین جو کامل نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا کیا مقام ہے، اور جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اس کا کیا مقام ہے۔ رب کے محبوب نے فرمایا جو جناب والا کامل نیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ، اچھی نیت لے کر اپنے رب سے پاک صاف ہو کر گھر سے چلتا ہے، رب کے گھر میں حاضری دیتا ہے، فرمایا اللہ کریم خلوص نیت رکھنے والا جب بندہ گھر سے چلتا ہے اللہ اسے ایک ایک قدم پہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اگر 1000 قدم چل کے آتا ہے تو اللہ 1000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اگر 100 قدم چل کے پروردگار کی راہ میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ اسے 100 جناب والا نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جناب والا جب با عمل نمازی مرتا ہے اللہ کریم حکم دیتا ہے زمین کو، فرمایا جناب والا زمین اس کے لیے نمازوں کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے آج نماز نور بن کے آئے گی، آج روزہ اس کے لیے جناب والا نور بن کے آئے گا، صدقات و خیرات اس کے لیے نور بن کے آئے گا۔ فرمایا جو نیک نمازی اپنی نمازیں پڑھنے کے بعد اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ نماز اسے جنت تک لے کے جائے گی۔ اور فرمایا جو نمازیں ریاکاری کی پڑھتا ہے، دکھاوے کی پڑھتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، توجہ چاہوں گا، اللہ کریم فرمائے گا اے ریاکار انسان، دنیا میں جس کے لیے جو عمل کیا خوش کرنے کے لیے، آج جس کے لیے عمل کیا ہے نا ذرا جانا ان کے پاس، ان سے عمل کی جزا ذرا ثواب لے کر آ۔ تو ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب اس مقام پر ریاکار سے کہے گا اے دنیا میں جس کے لیے، جسے خوش کرنے کے لیے عمل کرتا تھا جا لے کے اس سے جزا، اور جو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے تھے رب فرمائے گا میرے قریب ہو جاؤ، میری رضا حاصل کرنے کے لیے تم نے وضو کیا، میری رضا حاصل کرنے کے لیے تم مسجد تک گئے، میرے رضا حاصل کرنے کے لیے تم مصلے پہ گئے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے مجھ سے مانگتے رہے۔ آج وقت ہے محشر کا، تم مانگتے جاؤ میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا، تمہارا اجر ضائع نہیں ہوا۔ اس روایت سے مجھ سمیت ہر شخص کو پتہ یہ چلا کوئی بھی اچھا عمل کریں اس سے پہلے ہم بار سوچیں کیا میرے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں ریاکاری تو نہیں آئی؟ اگر ریاکاری آئی ہے تو عمل کرنے سے پہلے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور پھر نیک عمل کریں، اللہ آپ کی بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں آپ کا کیا ہوا عمل قبول و منظور فرمائے گا۔ تاجدار مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گوہر بار لگائے، توجہ چاہوں گا، میرے تیرے حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گوہر بار لگا ہوا ہے۔ حسنین کے نانا کا دربار گوہر بار، حسنین کے نانا کی بزم سجی ہے، کہتے تھے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے جناب والا دل بھر کی بزم سجی ہے، فاروق اعظم کے جانی کی محفل سجی ہے، عثمان کے پیارے کی بزم سجی ہے، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار کے ویر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی بزم سجی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، توجہ چاہوں گا وہ منظر کیسا ہوگا، یکا یک ایک بندہ کھڑا ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا حضور قیامت والے دن نجات دلانے والی چیز کون سی ہے؟ صحابہ بیٹھے ہیں، یکا یک بندہ کھڑا ہو گیا، قیامت کے بارے میں سوال کر دیا، گویا وہ سوال کرنے والے صحابی کا عقیدہ تھا کہ میرا نبی دنیا کی بھی خبر رکھتا ہے، محشر کے میدان کی بھی خبر رکھتا ہے۔ سوال کرنے والا کوئی جناب والا کسی مکتبہ فکر کا آدمی موجودہ نہیں تھا، صحابی تھا۔
عرض کی سونے یا رسول اللہ قیامت والے دن نجات دلانے والا عمل کوئی بیان فرمائے، میری بخشش ہو جائے، سننے والوں کی بھی بخشش ہو جائے، وہ عمل کریں تو بخشش ہو جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا او میرے غلام، اللہ سے بددیانتی نہ کرنا، اللہ سے بددیانتی نہ کرنا۔ سوال کرنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ سے بھی بددیانتی بندہ کر سکتا ہے؟ کیا بندہ اللہ رب العالمین سے بھی بددیانتی کر سکتا ہے؟ تو رب العالمین کے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص جس کو اللہ رب العالمین نے یا اس کا رسول نیکی کا کام کرنے کا حکم دے اور وہ بندہ اپنے جناب والا رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں، رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو جناب والا راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ اللہ سے بددیانتی کرتا ہے، وہ شرک اصغر کرتا ہے، وہ ریاکاری کرتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو ریاکاری کرتے ہیں اللہ کریم انہیں قیامت والے دن 4 ناموں سے پکارے گا۔ نمبر 1 فرمایا اے جناب والا بدکار انسان، نمبر 2 فرمایا دھوکے باز انسان، نمبر 3 فرمایا ہے کافر انسان، نمبر 4 ہے خسارہ پانے والے۔ ریاکار انسان کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا، دھوکے باز، ریاکار، بدکار، کافر، خسارہ پانے والے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس لیے جو عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس پر تمہیں اللہ کریم اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، اور جس گھڑی قبر و حشر کی منزلیں تمہارے اوپر جب تنگ ہوں گی اس مقام پر تمہارے اوپر نظر کرم بھی فرمائے گا۔ اللہ سے بددیانتی یہ ہے کہ حکم رب رسول کا ہے تم نماز پڑھو، لیکن بیچ میں ہم نماز کے دوران لے آئے ہیں اپنے محلے والے اعزہ کربا کہ یہ ہماری نماز کو دیکھ کر کہیں گے بڑا نمازی آدمی ہے، بڑا روزے دار آدمی ہے، بڑا تہجد گزار آدمی ہے۔ فرمایا یہ اللہ سے بددیانتی ہے، اور اللہ سے بددیانتی شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا میرے حضور کے غلاموں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم ایک ایسی وادی ہے، جہنم ایک ایسی وادی ہے، توجہ چاہوں گا، حضور فرماتے ہیں جہنم ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم بذات خود ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، میرے اللہ دور رکھ، پناہ مانگتی ہے میرے اللہ بچا۔ حضور فرماتے ہیں جہنم ایک ایسی وادی ہے جو وادی روزانہ اپنے پروردگار سے ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہیں، میرے رب العالمین تیری پناہ چاہتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں 4 قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ توجہ چاہوں گا حضور کے غلاموں، 4 قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ میرے سرکار سے پوچھا گیا سونے یا رسول اللہ کون سے لوگ؟ فرمایا میری امت کے 4 قسم کے بندے داخل ہوں گے، جس جہنم کی وادی سے جہنم بھی پناہ مانگے۔ حضور کے غلام سنتا چلا جا، اور پھر دل کی دستک پہ جناب والا تختی پہ دستک دے، آیا ان 4 بندوں میں میں اور آپ شامل ہیں یا کہ نہیں؟ اگر شامل ہیں تو اب بھی وقت ہے توبہ کا، اگر شامل نہیں ہے تو اب بھی وقت ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ امت محمدیہ کے 4 بندے کون سے ہوں گے؟ فرمایا میری امت کا پہلے ریاکار حافظ قرآن، میری امت کا پہلا ریاکار قرآن کا حافظ اس جہنم کی وادی میں جائے گا۔ نمبر 2 فرمایا میری امت کا جناب والا غیر اللہ کے نام پر دکھاوا کرنے والا، صدقہ کرنے والا اس وادی میں جائے گا۔ نمبر 3 فرمایا جناب والا راہ خدا میں نکلنے والا مجاہد، لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلنے والا، جان کا نذرانہ دینے والا، لوگوں کے لیے شہادت کا رتبہ لیبل لگانے کے لیے جانے والا، فرمایا جہنم کی اس وادی میں جائے گا۔ اور نمبر 4 میرے نبی نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرنے والا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا حاجی،
دکھاوے کے طور پر حج کرنے والا حاجی اس وادی میں جائے گا، بے عمل حاجی، بد عمل حاجی، بد عمل حافظ قرآن، بد عمل جناب والا ریاکاری سے صدقہ کرنے والا، اور جناب والا ریاکاری کے طور پر جانے والا مجاہد میدان جہاد میں جانے والا، میرے تیرے لجپال آقا نے فرمایا جہنم کی اس وادی میں یہ 4 بندے جائیں گے جس سے روزانہ جہنم بھی 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ میرے سرکار نے یہ بیان کرنے کے بعد پھر متنبہ کیا، فرمایا میرے غلاموں باز آ جاؤ، اے حاجیو باز آ جاؤ، اے حافظ قرآنو باز آ جاؤ، اے غیر اللہ کے نام پر صدقہ دینے والے باز آ جاؤ، اے مجاہدو اپنی شان بڑھانے کے لیے باز آ جاؤ، شہادت کا رتبہ تمہیں نہیں ملے گا۔ 4 چیزیں بیان کی، حاجی نمبر 1، حافظ قرآن 2، صدقہ کرنے والا غیر اللہ کے نام پر دکھانے والا، اور جناب والا نمبر 4 مجاہد، وہ جو اپنے اوپر شہادت کا لیبل لگانے کے لیے میدان جہاد میں جاتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ چاروں کے چاروں جہنم کی اس وادی میں جائیں گے جن سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اب میں اس کی ذرا تفصیل آسان الفاظ میں کرنا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ حافظ قرآن، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بعمل حافظ قرآن 10 بندوں کی شفاعت کر کے جنت لے جائے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ریاکاری کے لیے حافظ قرآن، ریاکاری کرنے والا قرآن کا حافظ، ایک طرف سزا بیان کی، ایک طرف جزا ثواب۔ ثواب یہ دیا، تیری شان یہ ہے کہ اگر بعمل رہا 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت لے جائے گا، اگر بد عمل ہوا تو خود جہنم میں پہلے جائے گا۔ نمبر 2 صدقہ کرنے والا، فرمایا اگر خلوص نیت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اللہ اسے برے وقت سے بچائے گا، بری موت سے بچائے گا، چہرہ بگڑنے سے بچائے گا۔ اور اگر جناب والا دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو فرمایا جہنم کی اس وادی میں جائے گا۔ نمبر 3 فرمایا مجاہد، میرے محبوب نے فرمایا جو حقیقی مجاہد ہے قیامت والے دن اس کے خون سے جناب والا خوشبو آ رہی ہوگی۔ دکھاوے والا مجاہد، دکھاوے والا ریاکار مجاہد، فرمایا جہنم کی وادی ہے اس کے لیے۔ اور نمبر 4 فرمایا حاجی، شان کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ گھر سے نکلتا ہے حلال کی کمائی لے کر حج کرتا ہے، جب واپس گھر پہنچتا ہے اللہ کریم اسے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ شان حاجی کی بیان فرمائی۔ اور دوسرے مقام پر بدعمل حاجی، طواف کعبہ کرنے والا، فرمایا اس کی ذلت یہ ہے کہ اسے جہنم کی اس وادی میں دھکیلا جائے گا، پھینکا جائے گا جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اب سوچیں آپ اور میں، چاروں طبقات یہاں پہ موجود ہیں جن کے میں نے نام لیے۔ اب ہم پہلے میں بعد میں آپ سوچیں سمجھیں، اگر ہمارے اندر کوئی جرم ہے، بڑا عیب ہے، تو اب میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم باز آ جائیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، ہماری نجات ہو جائے گی۔ اگر اب بھی ہم اس بات پر عمل کریں، توبہ نہ کریں، تو پھر ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام پیدا کرنے والے کے لیے، نام اپنا پیدا بلند کرنے کے لیے کوئی عمل کرے، فرمایا قیامت والے دن اللہ کریم اسے رسوا کر کے اٹھائے گا۔ فرمایا تو نے میرے نام کے لیے تو کچھ نہیں کیا نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا رہا، آج جا تیرے لیے یہی عمل ہے، تیرے لیے یہی جزا ہے کہ تو جناب والا دور ہے میری رحمت سے۔ فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے حضور کے غلام و آقا کریم مدنی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے دور سے آئے گی اور بندہ سونگ لے گا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ریاکار انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا، ریاکاری کرنے والا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کے لیے، طلباء کرام کے لیے، دینی علم حاصل کرنے والوں کے لیے
چاہے وہ قرآن پاک کے حافظ ہیں، قرآن پاک کے قاری ہیں، دین کے عالم ہیں، ان کی طرف حضور نے توجہ دلوائی. توجہ چاہوں گا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. کس سے؟ جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جو وادی روزانہ اپنے رب سے 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. پروردگار تیری پناہ چاہتی ہوں. فرمایا اس جب الحزن میں کون داخل ہوگا؟ قرآن کے قاری داخل ہوں گے، ریاکار قرآن کے قاری، قرآن پاک کے ریاکار قاری اس جہنم کی وادی میں داخل ہوں گے. ایک طرف فضیلت ہے قاری قرآن کی، فرمایا خلوص نیت کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے جب وہ قرآن پڑھتا ہے فرشتے بھی اس پر خوش ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا اگر قاری قرآن ریاکاری کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو جب الحزن جو جہنم کی وادی ہے اس میں اسے داخل کیا جائے گا. اب سوچیں کتنا بڑا مقام ہے قاری قرآن کا، حافظ قرآن کا، عالم دین کا، ایک حاجی کا، بعمل صدقہ کرنے والے کا، بعمل مجاہد کا، بعمل خیرات کرنے والے کا. لیکن ذرا سا دائیں بائیں ہوئے ریاکاری کے پلڑے میں سارا عمل تباہ و برباد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں لائے جائیں گے کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہم نیکیاں لائے ہیں. رب فرمائے گا جس کے لیے تم نے نیک عمل کیے اس سے جزا لو. میرے لیے تو تم نے نیک عمل کوئی نہیں کیے، میرے لیے کرتے تو آج میں تمہیں جزا دیتا. میرے لیے تم نے عمل نہیں کیے، تم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیے. جن کو خوش کیا ہے پھر ان سے اب جزا بھی لو ثواب بھی لو. تو وہاں پر حضور فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا خسارے میں ہو جائے گا، ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی. فرمایا ڈرو اس دن سے جس دن فیصلہ ہوگا اور پھر جناب والا اس گھڑی آپ پریشان ہوں گے. تو اندازہ لگائیں میں اور آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور اپنے لیے جناب والا کیا کچھ کر رہے ہیں. اور کیا آخری بات، بڑی خوبصورت بات اور اثر رکھنے والی بات میں بڑے دھیمے الفاظ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. وقت کے اندر اندر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کا ایک خدمت گار تھا، خادم تھا، بڑا عرصہ خدمت کی. جب امیر ہوا بزرگوں کی دعا لگے اللہ کرم فرما دیتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے انسان کو اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا خادم ہے، جب مالدار ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ گیا، غائب ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ ملتا فرماتے ہوئے میرے خادم کا کوئی پتہ نہیں. سب جواب دیتے حضور نہیں پتہ کہاں گیا. بڑا عرصہ تک پوچھتے رہے. بالآخر ایک دن باہر نکلے گھر سے، ایک شخص کو دیکھا ہاتھ میں خنزیر پکڑا ہوا ہے، خنزیر کے گلے میں کالے رنگ کی رسی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اس سے ہم کلام ہوئے، سلام دعا کی. فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. فرمایا میرا خادم تھا، جانتے ہو کہاں گیا ہے؟ پہلا بندہ تھا، اس نے کہا حضور کلیم اللہ
میں جانتا ہوں آپ کا خادم کہاں ہے۔ آپ نے کہا کہاں ہے؟ بڑے عرصے سے میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا کلیم اللہ، یہ میرے ہاتھ میں جو بندھا ہوا رسی کے ساتھ ہے نا خنزیر، یہ آپ کا خادم ہے۔ خادم رہا پیغمبر کا، پیغمبر بھی جلالی پیغمبر کلیم اللہ، مالدار ہوا چھوڑ گیا۔ جناب موسیٰ تلاش کرتے رہے، پوچھتے رہے، حتیٰ کہ بندہ ایک آ گیا، ہاتھ میں رسی ہے، پکڑا ہوا ہے خنزیر کو۔ جناب موسیٰ نے کیا اس سے کلام، فرمایا میرے خادم کا پتہ ہے؟ اس نے کہا جی پتہ ہے۔ کہاں ہے؟ حضور یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، یہ میرا خادم، بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ فوراً رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ بلند کیے۔ کلیم اللہ تھے نا، کلیم اللہ تھے، رب سے ہم کلام ہوئے۔ پروردگار اسے پہلی شکل عطا کر صرف اتنی دیر کے لیے کہ میں اس سے پوچھ لوں کون سا تو نے جرم کیا ہے کہ تو انسان سے خنزیر بن گیا ہے۔ پروردگار نے کہا موسیٰ میری عزت و جلال کی قسم، اگر تو آدم علیہ السلام جتنی مرتبہ بھی اس کے حق میں دعا کرنا، میں تیری دعا اس کے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کتنے سو سال دعا کی؟ 300 سال، اور بعض میں ہے 350 سال۔ تو رب نے کہا موسیٰ 350 سال یا 300 سال بھی کم و بیش تو دعا کرنا اس کے لیے، میں تیری دعا اس کے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ ہاں موسیٰ اتنا ضرور کہتا ہوں تجھے کہ یہ انسان سے خنزیر کیوں بنا؟ کلیم اللہ نے کہا رب العالمین یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو ہی بتا دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ یہ شخص دین کے ذریعے دنیا کا طلبگار تھا، دین کے ذریعے دنیا کا طلبگار تھا، نام دین کا دیتا تھا، بناتا اپنی دنیا تھا۔ جب تیرے قریب تھا دیندار تھا، تو اس سے دور ہوا دنیا دار ہو گیا، اور جب دنیا دار ہوا تو پھر میں نے اسے کتا نہیں بنایا، خنزیر بنایا۔ اور ہمارے فقہ کا مسئلہ ہے، کتے کی چمڑی جو ہے نا، کتے کی چمڑی، بلے کی چمڑی، جو مردار جتنے جانور ہیں انہیں دباغت سے دھویا جائے، پاک کیا جائے، اس کا جوتا بنانا یا کوئی اپنے اور کام میں لانے کے لیے دباغت سے مردار جانور کی چمڑی پاک ہو جاتی ہے، لیکن خنزیر واحد ایسا ہے جتنا دباغت دو اسے دھو، پاک صاف کرنے کی کوشش کرو، فرمایا ایک بال بھی اس کا پاک نہیں ہوتا۔ تو اس روایت سے مجھے اور آپ کو پتہ کیا چلا؟ جس رب نے ہمیں اتنی سونی شکل و صورت دی ہے، مقام دیا ہے، وہ رب اگر بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ مال کے زور پر، دولت کے زور پر رب کو مت بھولو، رب کے گھر کو مت بھولیں، رب کی رضا کو مت بھولیں، اور کوئی بھی عمل کریں تو اس سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ جیسے قربانی آ رہی ہے، قربانی کے دن قریب ہیں، اب سوچیں ہم قربانی کریں گے 1 حصہ 2 حصہ، کیا ہمارے دل میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے؟ کیا ہم دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم جناب والا اظہار کے لیے تو یہ عمل نہیں کر رہے؟ اگر ایسا عمل کر رہے ہیں تو پھر توبہ کریں، قربانی سے پہلے سوچیں۔ اگر ایک بیل، آپ نے ایک بھینس یا کوئی حلال جانور ذبح کر دیا تنہ تنہا یا سب نے مل کر، ان میں آپ کی نیت خراب ہے، ریاکاری ہے، تو وہ تو سارا گیا، ضائع ہو گیا، آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے خاموش طبیعت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ نیت یہ کریں کہ مالک قربانی دیں گے، جس طرح رب نے فرمایا فصلی لربک وانحر، میرے پیارے نماز پڑھا کرو، قربانی دیا کرو۔ اور صاحب نصاب لوگ جتنے بیٹھے ہیں
میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر 50,000 کا میں موبائل لے سکتا ہوں تو 25,000 کا حصہ قربانی کے لیے کیوں نہیں دے سکتے؟ ایگری کر سو میری گلے نال، اگر اپنی ذات کے لیے 35 سے 50 سے لاکھ تک موبائل خرید سکتے ہیں تو یارو سال کے بعد 20-25,000 کا حصہ دینے میں ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ایک بار اس کے نام پہ قربانی تو کرو نا، اللہ تمہاری دنیا کی منزلیں بھی آسان کرے گا، قبر حشر کی منزلیں بھی آسان فرمائے گا۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا خوب ہم نے یہ صلہ دیا، جو ہمارے غم میں دل گئے ہم نے ان کو دل ہی سے بلا دیا۔ نماز پڑھ کے ضائع مت کریں، روزہ رکھ کے ضائع مت کریں، قربانی دے کے ضائع مت کریں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت، روزوں کی حفاظت، قربانیوں کی حفاظت آپ خود کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا فرمائیں۔